السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز 201 کا لیسن نمبر 12۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 12 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی اسٹوڈنٹس، تو لیسن نمبر 12 ہم نے اوپن کر لیا ہے۔ تو اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹ سبسکرائب کر دیجیے۔ چلیے جلدی سے اپنا لیسن نمبر 12 ہم جو ہے اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 12، دا مینرز آف میٹنگ اینڈ ٹاکنگ۔ کھانے اور بات کرنے کے آداب یا انتظامات۔ فرسٹ پہ کیا دی ہے؟ ڈیفینیشن آف گڈ مینرز، حسن اخلاق کی تعریف۔ اب کیا ہے اس کی حسن اخلاق کی اب تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ ذاتی اور قول و عمل میں الحمد کے قابل حالت پیدا کرنے کے لیے وضاحت کرتا آداب مندرجہ ذیل جو الفاظ ہیں۔ عظیم کے بارے میں خصوصیت پر یقین ذہن کے ساتھ کارروائی کریں۔ آداب انسان کی ایسی قابل ستائش جو کوشش ہے جہاں سے کوئی بھی ترجیح یا کوئی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل بات چیت سے لے یہ ثابت کر دیا کہ الاداب کے طرح کے فعل یہ ایسی تقدیر انسانی وجہ تو لوگوں نے اس کی تعریف کی اور انسانی دنیا کے کسی بھی حیثیت یا کوئی برتری کے حصول جس سے اعمال کو جاری رکھنے کے لیے لیتا ہے جس پر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، حسن اخلاق کی جو ڈیفینیشن آپ کو پتہ چل گئی کہ جو مینرز کا ہر طرح کے مینرز کا رکھنا، اور یہ جو ہے اس کی کوشش جو ہے بہت جو ہے بیسٹ چیز ہے کہ جو ہر بات میں جو ہے اپنی ذاتی اور قول اور عمل میں ہر چیز میں جو ہے مینرز کا خیال رکھیں۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ ملاقات کے قواعد و ضوابط، رولز اینڈ پراپرٹیز آف میٹنگ۔ تمام مہذب معاشروں میں اسلام کی کچھ خاص شکلیں ہمیشہ ہی رہی ہیں، جیسے کسی شخص سے ملنے پر لوگوں نے اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے، اور انسانی دنیا کے کسی بھی حیثیت یا کوئی برتری کے حصول جس میں اعمال کو جاری رکھنے لیتا ہے جس ہر پر کیا جاتا ہے۔ ملاقات، ٹھیک ہے، اس کی شکلیں ہیں جیسے کسی شخص سے ملنے پر احترام، پیار یا رسمی طور پر پہچان کا اظہار۔ اب جیسے کہ کسی شخص سے ملنے پر احترام، پیار یا رسمی طور پر پہچان کے اظہار، ٹھیک ہے، طور پر ہمارے ملک میں جو ہے بہت سے جو ہے ایسے آداب ہیں۔ اس کے بعد ہندو ملاقات یا آمد پر نمستے کہتے ہیں اور رام رام بھی۔ عیسائیوں میں یہ رواج ہے کہ گڈ مارننگ یا شب بخیر جیسے الفاظ کے ساتھ اسلام پیش کرتے ہیں۔ عربوں میں بھی اسلام کی آمد سے پہلے اسلام کی ایسی ہی شکلیں چل رہی تھیں۔ یہ سنتے ابی داؤد میں صحابہ عمران ابن حسین کی اتباع پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل ہم انعم اللہ یبیک، میری اللہ آپ کی جو ہے کہتے تھے آپ کی صبح خوش رہو، ایک دوسرے کو جو ایسے سلام کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہے سٹارٹ سے ہی جہاں کوئی بھی قوم میں ہو ایک دوسرے سے ملنے وقت جو ہے کوئی نہ کوئی الفاظ جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ سلام علی نوح من العالمین، لوگوں میں نوح کو سلام ہو، ابراہیم علیہ السلام کو سلام، سلام علی ابراہیم۔ اگر نیکسٹ آئٹ ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، کہ سلام بھیجا ہو بھیجنے والوں کو۔ اس کے بعد ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جی اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں داخل ہونے کے وقت مومنین ان کے ساتھ ملیں گے، ان کو سلامتی سے داخل کرو اور سلامتی نہ ہو یہ کیونکہ تم محفوظ ہو، اور سلامتی ہو کیونکہ تم محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا آرام سے گزرنا، اور یہ جو آسمانی گھر کا نتیجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ملنے والے بہرحال اسے بہتر اسلام کوئی نہیں ہو سکتا، مطلب کہ ہمارے اسلام جیسے ہم کہتے ہیں اس سے بہتر جو ہے بہتر اسلام کرنا انداز کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا کہ جب آپس میں ملتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں۔ ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں تو مینرز، ٹھیک ہے، ایٹیکیٹس آف کنورسیشن، گفتگو کے آداب۔
اب اس میں کیا کہ ہمیشہ سچ بولنے سب سے بڑے خطرے میں بھی کبھی بھی سچ بولنے سے نہیں ہچکچاتے، صرف اس وقت بات کریں جب آپ کو لازمی ہو، اور ہمیشہ کسی مقصد سے بات کریں۔ بہت زیادہ باتیں بیکار گفتگو سنجیدگی کی کمی کا ثبوت دیتی ہے۔ آپ اللہ کے حضور ہر ایک لفظ کے جواب دہ ہیں۔ اللہ کا فرشتہ ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک سپروائزر ہر زبان کو اس کی زبان سے بولا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے چوکس رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کا پارٹ ہے لیسن کا، ویسے تو پورا لیسن امپورٹنٹ ہے، یہ جو سپروائزر ریمین، ٹھیک ہے، یہ کہ ایک سپروائزر ہر زبان کو جو اس کی زبان سے بولا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے چوکس رہتا ہے۔ اور اگر نیکسٹ آیت کیا ہے آپ کی، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سے سب سے بدصورت آواز گدھے کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ گندی باتوں سے اپنی زبان خراب نہ کریں، دوسروں سے بدتمیزی نہ کریں، کبھی چپ پیچھے، ٹھیک ہے جو ہے، اور اس کے بعد ہر چیز برائی سے منع کیا گیا، دوسروں کی تصدیق کرنے کے لیے بھی جو منع کیا گیا ہے، جھوٹے وعدے نہ کرو، دوسروں پر کبھی مت ہنسو، نہ اپنی برتری فخر کرو، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب آپ کچھ کہتے ہیں تو وہی بات کریں جب آپ اپنے رشتہ دار کے بارے میں ہی بات کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ چاہے رشتہ دار ہو، اپنے ہو، پرائے، سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، مینرز کے ساتھ رہتے ہوئے بات کرو، اور کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی والا جو ہے رویہ نہ رکھو۔ نیکسٹ ہے کہ جو ہے ٹیکنگ پرمیشن بیفور اینٹرنگ اے ہاؤس، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت نامہ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہے مزید جو تعلیم دی کہ جب کوئی شخص کسی سے ملنا چاہتا ہے، یا اس کے گھر جانا چاہتا ہے، یا اس کی جو کمپنی میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اجازت لینا چاہیے، اور اس کے بغیر کبھی اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کون بتا سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وقت اور چاہے اور اس پوزیشن میں کہ وہ ملاقات میں ہو یا نہ ہو۔ اس کا تعلق جو ہے قلدہ ابن حنبل سے ہے کہ ایک بار اس کے سوتیلے بھائی جو صفوان بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وادی کے پاس کچھ دودھ، ٹھیک ہے، کچھ دودھ، ایک چھوٹا سا ہرن اور کچھ ککری لے کر بھیجا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وادی کے اوپر حصے میں رہتے تھے۔ قلدہ بیان کرتی ہیں، میں ان مضامین کے ساتھ چلا گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی سلام کیا، جہاں اجازت حاصل کیے بغیر چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا واپس جانا کہا، اور یہ کہہ کر اجازت طلب کرنا، جیسا کہ السلام علیکم، یہ ترمذی، اور کہا کہ جب تم آؤ تو سلام کے ساتھ آؤ، یہ ترمذی اور جو ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس میں جو ہے کومنٹری، اس میں کیا ہے، کومنٹری تفسیر کیا ہے اس کی، کہ جو دشمن جو ہے امیہ بن خلف کا بیٹا تھا صفوان جو ہے، ٹھیک ہے، اس نے فتح مکہ پر جو ہے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے اسلام قبول کیا تھا، اور مذکورہ واقعہ شاید اس سفر کے دوران پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام پر قیام پذیر تھے، جیسے کہا جاتا تھا کہ وادی مکہ میں۔ اب قلدہ ابن حنبل کو معلوم نہیں تھا کہ اگر وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو اسے سلام کرنا چاہیے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی جو اجازت لینا چاہیے، لہٰذا وہ ذاتی حدود کا مشاہدہ کیے بغیر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور جو ہے باہر جا کر یہ کہہ کر اجازت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ باہر جا کر یہ اجازت لے لو، جیسے کہ السلام علیکم، میں آتا ہوں، اس طرح اس نے جو ہے اس طرح سے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کہ ایسا موقع نہ کرنے کے لیے صحیح بات، بلکہ اس جو ہے فرمایا کہ اس طرح اجازت لی جائے، اور یہی جو ہے بیسٹ مینرز ہیں۔ اس کے بعد ہے ایٹیکیٹ آف یوزنگ دا ٹوائلٹ۔ اب اسلام جو ہے ہر چیز پر جو ہے ہر پوائنٹ پر جو ہے اپنے بندے کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کے بھی، اس کو ٹوائلٹ میں جانے کی بھی جو آداب بتاتا ہے، ایٹیکیٹس،
اب اس میں کیا ہے، اسلام میں بہت سے قواعد و آداب موجود ہیں جنہیں ہمیں جیسے کہ ٹوائلٹ میں جانے کے بھی آداب ہے، یہ بہت ضروری ہیں کہ ہم ان اصولوں پر عمل کریں اور ان کو قریب سے دیکھیں۔ جو ہے ہر انداز کے لیے مختصر تفسیر جو ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پہلے جب ہم باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے جس پر اللہ کا نام ہو، جب تک کہ اس کے کھو جانے یا چوری ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب جن خواتین کے پاس ہار، کرا یا انگوٹھیاں ہیں جن پر اللہ کا نام لکھا ہو، انہیں باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ہٹانا چاہیے۔ بیت الخلاء استعمال کرتے وقت دوسروں کی نظر میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کھلی جگہ پر صحرا کی طرح کسی دور جانا چاہیے اور اسے اپنے آپ کو چھپا کر جو ہے واش روم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے اس کی دعا پڑھو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جو ہے واش روم سے باہر آنے کے بعد بھی دعا کریں غفرانک، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے پوائنٹس آف انٹرسٹ، دلچسپی کے مقامات۔ اب اس میں کیا ہے، کسی کو اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے اگر جو ہے صحرا کی طرح کسی کھلی جگہ پر زمین میں کوئی سوراخ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اپنے آپ کو دائیں ہاتھ سے جو ہے صاف نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو اپنے آپ کو صاف کرنے کے بعد کسی کے ہاتھ سے کوئی بھی بدبو جو ہے نہیں دور کرنا چاہیے، اور اسی طرح اسے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے، اور کسی کو بائیں پاؤں سے واش روم میں داخل ہونا چاہیے، اور جو ہے جو اپنے رائٹ پاؤں سے جو باہر ہیں اور لیفٹ پاؤں جو ہے اندر پہلے رکھیں واش روم میں جاتے ہوئے۔ اب لیسن نمبر 12 کی ہماری ورسز آ گئیں، آیات آ گئیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے اپنے لیسن میں دیکھ ہی لی ہیں۔ اب جو حدیث کیا ہے ہمارے لیسن کی، جی، لوگوں کو مذہبی امور کے بارے میں چیزوں کی صورت فراہم کریں اور ان کے لیے سختی نہ کریں، اور انہیں خوشخبری نہ دیں، اور انہیں اسلام سے بھاگنے پر مجبور نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اس کی بات سنی جو یہ سمجھ سکتا ہے ایک الگ انداز میں بات کی، ٹھیک ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو جو ہے اب جو ہر بات میں جو ہے نرمی کرنے سے، محبت کرنے سے، اور ہر جو آداب جو ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اچھے سے اپنا لیکچر لیں۔ تو اب ملتے ہیں، آپ کا ایزی سا لیکچر ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔